بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کو اسلامک ہسٹری اسکوپ چینل میں خوش آمدید۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا، اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو 2 باری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ بے تابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے پر ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بصدقی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت ہے۔ یہ کیسر و کثرت و باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے توبہ استغفار فرمائے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو فرمایا ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ سے پوچھا گیا تو آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کر بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ میں نے عرض کر دی کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔